پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اور آپ 15ویں پارے کا خلاصہ سنیں گے۔ 15واں پارہ جسے ہم اور آپ سبحان الذی کا پارہ کہتے ہیں، اس پارے کے اندر دو صورتیں ہیں۔ ایک تو صورت مکمل ہے اور دوسری صورت کا بڑا حصہ، یعنی سورہ بنی اسرائیل اور سورہ اسراء۔ یہ دونوں صورتیں بڑی فضیلت والی اور معنی اور مفہوم کے لحاظ سے بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ یہ دونوں صورتیں مکی صورتوں کے طریقے سے عموماً عقیدے سے متعلق گفتگو کرتی ہیں، البتہ یہ دونوں صورتیں ان دونوں صورتوں سے تھوڑی سی مختلف اس لیے ہیں کہ ان صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ارشادات جو ہوا کرتے ہیں، معاشرتی اجتماعی جو آداب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ یہ صورتیں خاص طور پر سورہ بنی اسرائیل یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی بالکل آخری صورتوں میں سے ہے، اور اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ اس صورت کے اندر اسراء کا ذکر ہے اور جانتے ہیں کہ راجح قول کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج ہجرت سے 1 سال یا 2 سال پہلے پیش آئی تھی۔ راجح قول مطابق 1 سال پہلے پیش آئی تھی، اس لیے اس صورت کے اندر گویا کہ اب ہجرت کے بعد جو ایک نیا معاشرہ قائم ہونے جا رہا ہے، اس کے کیا آداب ہونے چاہیے ان کا بھی ذکر آیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اسراء یعنی واقعہ اسراء اور معراج اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسراء کا مقام یعنی کہاں سے کہاں تک ہوئی، اسراء کے معنی تو رات میں چلنے کے، تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفر رات میں طے کیے تھے، اس لیے اس کا نام ہی اسراء پڑ گیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اور اس صورت کو بنو اسرائیل بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس صورت میں بنو اسرائیل کو متنبہ بھی کیا گیا ہے کہ تمہاری ان غلطیوں کی وجہ سے تم سے اب یہ امانت اور یہ وراثت چھین کر کے امت مسلمہ کو دی جا رہی ہے۔ اگر تم سنبھلتے ہو، اس نبی پر ایمان لے آتے ہو تو خیر، ورنہ اب تمہاری تباہی جیسے اس سے پہلے ہو چکی ہے، پھر بھی تمہاری دوبارہ بھی تمہاری یا تیسری بار بھی تمہاری تباہی ہوگی۔ تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مقام یہ بیان کیا ہے کہ جو اسراء یعنی آپ کو جو اسراء ہوئی تھی وہ کہاں سے کہاں تک ہے، اس سے اور دوسری چیز ہے کہ اسراء کی حکمت کیا ہے۔ اسراء کے مقام سے متعلق ظاہر بات آپ لوگ جانتے ہیں کہ سب سے واضح اس صورت کے اندر جو ہے وہ کیا ہے، مسجد حرام سے لے کر کے بیت المقدس تک ہے۔ اب مسجد حرام سے پورا مکہ مراد ہے یا خاص مسجد مراد ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن یہاں جو بیان کیا گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، حالانکہ وہاں پر مسجد اقصیٰ قائم نہیں تھی۔ یہودیوں کو جب ٹیٹس رومی بادشاہ نے ہلاک کیا ہے تو ان کی مسجد کو بھجا دیا تھا، وہاں پر کھنڈر تھا، اللہ کے رسول وہیں پر تشریف لے گئے تھے، اور اس مسجد کی وہاں پر تعمیر تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے زمانے میں فتح کیا تو اس وقت جو ہے وہاں پر مسجد تعمیر ہوئی، لیکن چونکہ اصل مسجد تھی، وہ جگہ مسجد تھی، اس لیے اللہ نے اس کو مسجد کہا ہے۔ اس کی حکمت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اپنے نبی کو عجائب قدرت کا مشاہدہ کرائے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا الکبریٰ، جیسا کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ دوسری آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توریت دیے جانے اور اس میں توحید جو ہے اس کا ذکر ہے، جس سے گویا بتانا یہ ہے کہ یہ دعوت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں یہ کوئی نئی دعوت نہیں ہے، اسی دعوت کا سلسلہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیتے رہے ہیں۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا۔ تیسری آیت کے اندر یہ واضح کیا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام رسولوں کی جو اس کا سلسلہ ہے اس کی ایک کڑی ہیں، یہ رسولوں کا سلسلہ جو حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، اور نوح علیہ السلام کی جو ذریت کشتی کے اندر باقی رہ گئی تھی انہی میں اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ باقی رکھا ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی بتانی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نبی کے بعد دوسرا، دوسرے نبی کے بعد تیسرا، تیسرے نبی کے بعد چوتھا، اس طریقے سے نبی یا رسول لاتا رہا ہے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ آج آ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ختم ہو جا رہا ہے۔ یہاں یہ بات واضح کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر نبی کی کے کسی خاص نام یا اس کی خاص صفت کا ذکر فرمایا ہے جو کسی دوسرے نبی کو حاصل نہیں ہے۔ جیسے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سے کلام کرنے کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلیل کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مسیح، یعنی اس طریقے سے ایسے ہی حضرت نوح علیہ السلام کو ایک صفت سے نوازا تھا جو دوسرے نبیوں کے بارے میں وارد نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ انہ کان عبدا شکورا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ انبیاء علیہم السلام جب بلکہ عام لوگ جب حشر کے میدان میں انبیاء کے پاس جائیں گے تاکہ وہ سفارش کریں تو حضرت نوح علیہ السلام کو عبد شکور ہی سے یاد کیا جائے گا اس وقت۔ آیت نمبر 4 سے 8 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل سے متعلق اس حقیقت پر سے پردہ اٹھایا ہے کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ان کی مار کیوں پڑی ہے۔ ان کی اصل جگہ آبا و اجداد کی جو فلسطین تھی، آخر وہاں پر ان کو جگہ کیوں نہیں ملی ہے؟ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پردہ اٹھایا کہ اللہ نے ان کے اس ہلاکت سے پہلے، بربادی سے پہلے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں متنبہ کر دیا تھا کہ دیکھو تمہارے اوپر 2 ایسے وقت آنے والے ہیں، اگر تم نے ہماری ناشکری کی، اس کتاب کا حق ادا نہیں کیا، کہ تمہیں مارا اور پیٹا اور تمہیں بے عزت کیا جائے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو بھی کئی جگہ متنبہ کیا ہے، جیسے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تمہیں برتری کب رہے گی؟ جب تم مومن رہو گے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے متعدد بار ایسے فرمایا، جیسے ایک حدیث میں خمسن بخمسن، 5 تمہارے اوپر مصیبتیں، آفتیں کب آئیں گی؟ جب تم 5 قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاؤ گے تو ایسے بنو اسرائیل کو متنبہ کیا گیا تھا کتاب یعنی ان کی تورات کے اندر کہ 2 بار تمہارے ساتھ ایسا ہونے والا ہے۔ یہ 2 بار کون تھا؟ قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ مؤرخین نے کئی ایسے حادثات لکھے ہیں، البتہ مفسرین نے بھی اس سلسلے میں بات کی تحدید کی ہے۔ سب سے زیادہ راجح قول یہی ہے کہ پہلی بار 700 قبل مسیح میں جب حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں یہ لوگ فلسطین میں آ کر کے آباد ہوئے اور انہوں نے اس کتاب پر عمل کا حق ادا نہیں کیا، شرک کے توحید کے بجائے شرک کے اندر مبتلا ہو گئے اور آپسی اتحاد کے بعد بجائے آپس کی لڑائیوں میں مبتلا ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 600 قبل مسیح میں بخت نصر، بابل کے ایک بادشاہ کو بھیج کر کے ان کی مرمت کرائی، اور جنہوں نے اس کو قتل کیا، ہزاروں یہودیوں کو، کتنوں کو قیدی بنایا، کتنوں کو ان کے شہر سے بدر کر دیا، یہاں تک کہ سال ہا سال تک وہ ایسے بدکتے رہے۔ تو آخر میں انہیں ایک فارسی حاکم نے پناہ دی اور لا کر کے انہیں آباد کیا۔ ہمیں یہ حقیقت سمجھنا چاہیے کہ یہودی اور فارسی ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں، تو آج بھی جو ایک دوسرے کے خلاف نعرہ لگاتے ہیں یہ صرف زبانی ہے، حالانکہ اگر ان کی حمایت کرنے والا کوئی ہے تو وہ ہے۔ علی کل حال دوسری بار جب انہوں نے اور فساد مچایا، یعنی پہلی بار کے بعد توبہ کی، پھر بیت المقدس میں آ کر آباد ہوئے، دوسری بار حضرت مسیح علیہ السلام سے کی آمد سے پہلے انہوں نے فساد مچانا شروع کیا، یہاں تک جب حضرت مسیح آئے تو انہیں قتل کر دینا چاہا، حضرت زکریا کو قتل کر دیا، حضرت یحییٰ کے بارے میں ساکا تھا ان کے اوپر آرے چڑھا دیے، ان کو قتل کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا عذاب آتا ہے کہ 70 مسیح میلادی میں، 70 یا 60 میلادی میں روم کا ایک بادشاہ ٹیٹس نامی اٹھتا ہے اور ان کا ایسا قتل عام کیا کہ نہ تو ان میں سے کسی کو چھوڑا الا یہ کہ بھاگ گئے ہوں، اور نہ ہی وہاں پر ان کی جو مسجد تھے بیت المقدس اس کو رہنے دیا، اس کو گرا کر کے بالکل کھنڈر بنا دیا۔ اسی وقت سے وہ فلسطین سے بالکل بے دخل ہو گئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، اور انہی کے تذکرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جزا اور سزا کا ایک قانون بتلایا ہے جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے ہر شخص کو، جماعتی طور پر بھی اور فردی طور پر بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اور پھر آخر میں اللہ نے کہا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، یعنی اگر تم نے پہلی جیسی غلطی کی تو ہمارا عذاب پھر پہلے ہی جیسے تمہارے اوپر ہوگا۔ آیت نمبر 9 اور 10 میں اللہ نے قرآن کی صفت اور اس کی دعوت بیان فرمائی ہے۔ ساتھیوں، اس کتاب میں قرآن مجید کا ذکر بار بار بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ سورت ہی قرآن مجید کے متعلق ہے تو غلط نہ ہوگا۔ جگہ جگہ پر قرآن کی اہمیت ہے، قرآن کا چیلنج ہے، قرآن کا فائدہ ہے، قرآن کی کیا تعلیم ہے، ان کا ذکر قرآن مجید میں اس سورت میں دیکھیں گے جگہ جگہ وارد ہے۔ بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ
جتنا قرآن کا ذکر اس سورت کے اندر آیا ہے کسی اور سورت میں اتنی بار قرآن مجید کا ذکر نہیں آیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 اور 10 آیت کے اندر قرآن مجید کی صفت بیان کی، اور جو لوگ پڑھے لکھے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ اس آیت کی تفسیر میں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اس تفسیر کے اندر علامہ شنقیطی رحمہ اللہ نے جو تفصیل لکھی ہے وہ تفصیل ایک طالب علم کے لیے بہت ضروری ہے، اسے پڑھ لینا چاہیے۔ علامہ مرحوم نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی قرآن مجید اقوم کیسے ہے۔ اصل میں اقوم کے معنی ہوتا ہے صرف سیدھا نہیں بلکہ بہت سیدھا راستہ، اور مفسرین کہتے ہیں کہ اقوم کے اندر اصل میں کئی چیزیں داخل ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ ایسا راستہ ہوتا ہے جو منزل مقصود تک پہنچنے کا سب سے قریبی راستہ ہوتا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز منزل مقصود تک پہنچنے کا سب سے آسان راستہ ہوتا ہے، اور تیسری چیز منزل مقصود تک پہنچنے میں اس راستے پر چلنے میں کوئی خطرہ نہیں ہوتا، اس راستے کو اقوم کہتے ہیں۔ اور قرآن ایسے ہی راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، اور جو قرآن مجید کی دعوت ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، جو مومن ہیں اور عمل صالح کریں گے ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جو آخرت پر ایمان نہیں لے آتے ان کے لیے دردناک عذاب کی بشارت ہے۔ آیت نمبر 11 سے لے کر کے 17 تک اللہ نے بعض آیتیں کونیہ جیسے رات دن کی آمد ہے اور اس کے فوائد کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو متنبہ کیا ہے کہ یہ قدرت والا رب تمہارے سارے نامے اعمال جمع کر رہا ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ اسے تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ آج یہ سمجھو کہ تمہاری گردن کے اندر وہ لٹک رہا ہے، لہذا ہدایت کا راستہ قبول کر لو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی حجت آ چکی ہے، اس کے بعد تمہارے لیے کسی اور حجت کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھو اللہ نے یہ متنبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی قوم کے ہلاک کرنے کا اصول یہی ہے کہ وہ ان کے اوپر حجت قائم کر دے۔ اللہ نے حجت قائم کر دی ہے، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اللہ نے حجت تمہارے اوپر قائم کر دی ہے۔ اور مکہ کے جو سرکردہ حضرات تھے ان کو بھی، اور جو مکہ کے اندر پیروکار تھے ان کو بھی متنبہ کیا کہ دیکھو ان پیروکاروں کے کہنے میں نہ آؤ، اس لیے کہ جب بھی کسی شہر کے، کسی آبادی کے، کسی بستی کے یہ بڑے اور پیشوا لوگ ہوتے ہیں وہ شرارت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہلاک اور برباد کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 18 سے 21 تک اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کے لیے کوشش کرنے والوں کا ذکر کیا ہے کہ جو دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے ہم اس کو اتنا ہی دیں گے جتنا ہم چاہیں گے اور جس کو چاہیں گے، یہ نہیں کہ جتنا وہ چاہے۔ البتہ حالت ایمان، اخلاص اور اطاعت کے ساتھ ساتھ جو آخرت کے لیے جو انسان کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوشش کی قدر کی جائے گی، رائے گاہ نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ نے یہی بیان فرمایا کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء، دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں ہم ان کو بھی، یعنی جو لوگ دنیا کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان کو، اور ان کو بھی جو لوگ آخرت کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ہر ایک کو اپنی نعمتوں سے نوازیں گے۔ اپنی نعمت کو ہم نے کسی سے روکا نہیں ہے، البتہ آخرت میں جن کو درجات ملنے والے ہیں وہ وہی ہیں جو ایمان اور عمل صالح ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 23 سے 29 تک، یہ میں اپنے ساتھیوں سے کہوں گا کہ اس پر توجہ دیں اور اس پر غور کرنے کی کوشش کریں۔ آیت نمبر 23 سے 29 تک اللہ تبارک و تعالی نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ سے لے کر کے آخری 29 نمبر آیت تک اللہ تبارک و تعالی نے 20 وہ اصول رکھے ہیں جو کسی معاشرے کی کامیابی کی اساس ہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، شرک سے بچنا ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیا ہے کہ اس زمین کے اوپر عقل نہ چلے، یعنی اتنی بڑی بات سے لے کر کے چھوٹی بات تک اس کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا کہ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ حکمت کی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ اور یاد رکھو ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، آپ جانتے ہیں کہ مکے کی صورتوں میں ہر جگہ توحید کی تعلیم ہے اور شرک سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا بیان کرنے کے بعد پھر کیا فرما رہا ہے؟ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی معبود نہ ٹھہراؤ، اگر تم نے ایسا کیا تو فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا، جہنم میں ذلیل ہو کر کے، رسوا ہو کر کے،
بھگائے ہوئے ہو کر کے، ملامت زدہ ہو کر کے تمہیں اس میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 40 کے بعد کلام کا رخ جو ہے مشرکین کی طرف اور ان کی گمراہیوں کی اصلاح کی طرف پھیرا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ ان کی یہ غلطی دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو بیٹیاں پسند کرتے ہیں اور اپنے لیے بیٹے، حالانکہ یہ کس قدر جو ہے ناانصافی کی بات ہے۔ اسی طریقے سے وہ لوگ چونکہ ایک سے زائد معبودوں کے قائل تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ کما یقولون اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، اگر یعنی یہ معبود ہوتے تو یہاں پر دنیا کا نظام نہ چل پاتا۔ انہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو ایک غلطی تھی یہ تھی کہ جب ہم سڑ گل جائیں گے تو دوبارہ ہم کیسے زندہ کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑے زوردار انداز میں بیان فرمایا کہ اللہ کے بندے تم مٹی کی بات کرتے ہو، مٹی تو پانی پڑنے سے نرم ہو جاتی ہے، مٹی کے اندر کوئی دانہ رہتا ہے، پانی پڑنے سے وہ دانہ نکل جاتا ہے، وہ جو اگنا شروع ہو جاتا ہے۔ بلکہ اگر تم کوئی ایسی چیز بننا چاہو بن جاؤ جس کے اندر حیات کا تصور ہی نہیں ہے، جیسے لوہا ہے، پتھر ہے، یا اس سے بھی کوئی سخت چیز ہے، اگر تم ایسے بھی ہو جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، جب اللہ تعالیٰ تمہیں اس دن پکارے گا تو فتستجیبون بحمدہ، اس کی حمد کرتے ہوئے، اس کا نام لیتے ہوئے، اس کے تابع فرمان ہو کر کے تم چلے آؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے 53 نمبر آیت میں مسلمانوں کو 3 بہت بڑی اہم نصیحتوں سے اپنایا ہے جو باہمی زندگی کے اندر بڑی اہم چیز ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان وقل لعبادی یقول التی ہی احسن، جو کہے بات وہ بڑی اچھی ہونی چاہیے۔ اچھی بات یہ ہے کہ جس سے کسی کو دکھ نہ ہو، جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو، جس سے کسی کو پریشانی نہ لاحق ہو۔ اسی طریقے سے دوسری بات یہ کہ دیکھو اگر تم بھلی بات نہیں کہو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا، اس طریقے سے شیطان تمہارے اندر داخل ہوگا اور تمہاری بدزبانی کی وجہ سے، جیسا کہ یہ ساتھیوں مشاہدے میں ہے کہ بسا اوقات ہم سے ایک بات ایسی نکلتی ہے جو حق کے خلاف ہوتی ہے یا وہاں پر مناسب نہیں رہتی، ہم کہہ دیتے ہیں اور ہم سے کسی آدمی کا ایسا اختلاف ہو جاتا ہے کہ وہ حل ہونے کا نام نہیں لیتا۔ تو اللہ نے اس پر متنبہ کیا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ شیطان کھلا دشمن ہے، لہذا اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آیت نمبر 56 اور 57 میں اللہ نے کفار کے باطل عقیدے، وسیلے ممنوعہ کی جو ناجائز وسیلہ ہے اس کا رد کیا ہے کہ اپنے جن معبودوں کو تم وسیلہ سمجھ کر کے پکارتے ہو وہ تمہارے لیے کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، وہ تو خود ایسے عمل کا وسیلہ لے رہے ہیں، ایسے عمل کرنا چاہتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کر لیں۔ آیت نمبر 58 اور 59 میں اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو متنبہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ، تم جو اپنے نبی سے بار بار اس کا مطالبہ کر رہے ہو کہ ہاں ہمارے لیے نشانی لے آئے اور ہم جیسی نشانی چاہتے ہیں ویسی نشانی تم ان سے طلب کر رہے ہو، تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جو بستی بھی ظلم پر آ جاتی ہے، جو بستی بھی ظلم کرنے لگتی ہے، اور ظلم سے مراد یہاں اللہ کی نافرمانی، اللہ کے رسولوں کی نافرمانی اور شرک ہے، ظلم پر آ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہلاک کر دیتے ہیں یا سخت عذاب سے دو چار ہوتے ہیں۔ یہاں سخت عذاب سے علماء نے کہا ہے کہ یہاں عذاب الہی یعنی باہمی لڑائی آپس میں ہے، دشمن کا ان کے اوپر تسلط ہے یا اس قسم کی چیزیں ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اپنے آپ کو بچاؤ، اور جہاں تک تمہاری نشانیوں کے جو تمہاری مطلوبہ نشانیوں کے ظاہر نہ کرنے کا تعلق ہے تو یہ تمہارے اوپر بطور رحم کے ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ عاجز ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ جیسے قوم سمود نے نشانی کا مطالبہ کیا، اونٹنی ان کو دی گئی اور جب ایمان نہیں لے آئے تو اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا، ایسے اللہ اگر تمہاری بھی مطلوبہ نشانیاں دے تو تم بھی ہلاکت سے بچو گے نہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کا تمہارے مطلوبہ نشانی نہ پیش کرنا یہ تمہارے اوپر بطور رحمت کے ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ امت محمدیہ کا یہ خاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بسا اوقات ان کا نبی بھی دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ یہ معجزہ ظاہر کر دے، ہماری قوم ایمان لے آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا۔ کیوں؟ امت کے اوپر رحم کرتے ہوئے۔
اللہ کل حال آیت نمبر 60 پر اللہ تبارک و تعالی نے معراج کی طرف اشارہ کیا ہے، جس میں ایک طرف کمزور ایمان والوں کے لیے فتنے کا سبب بنا اور دوسری طرف کافروں کے لیے بھی فتنے کا سبب بنا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 61 اور 65 تک حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت جب شیطان نے سجدے سے انکار کیا تو اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے مکہ کے مشرکین کو متنبہ کرنا ہے کہ تم جس طریقے پر چل رہے ہو وہ طریقہ شیطان کا ہے، اور مسلمانوں کو یہ متنبہ کرانا ہے کہ دیکھو تم شیطان کے فریب میں نہ آؤ۔ چنانچہ اللہ فرماتا وما یعدہم الشیطان الا غرورا، گویا شیطان کے وعدے فریب ہیں۔ شیطان جو کوئی بھی چیز ہوتی ہے، گناہ کا کام یا برا کام، اسے اچھے انداز میں، خوبصورت انداز میں اور مفید ظاہر کرتا ہے، حالانکہ نتیجے کے لحاظ سے وہ دھوکہ ہوتی ہے۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ نے جو واضح فرمائی ہمارے اور آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ شیطان سے بچنے کی واحد راہ یہ ہے، صرف ایک راہ ہے۔ وہ راہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عبادی میں داخل ہو جاؤ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے بن جاؤ، عبادت کرو۔ تو جو شخص جس قدر عبادت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب اتنا زیادہ ہوگا، اور جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا وہ شیطان سے اتنا بچا رہے گا۔ آیت نمبر 66 سے 69 تک اللہ نے اپنی بعض نعمتوں کو ذکر کر کے شرک سے بیداری کی دعوت دی ہے اور توحید کی دعوت دی ہے۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر، یعنی رب یہ کہ اس کی نعمت ہے کہ تمہیں کشتی چلانے کی توفیق عطا فرمائی ہے سمندر کے اندر۔ اس کے بعد اللہ نے انہیں بار بار جو ہے شرک سے دھمکایا ہے۔ نمبر 71 میں اللہ نے انسان کی تکریم اور ان کے فضل کا ذکر کیا ہے۔ اس کی تکریم کیا ہے؟ اللہ نے اسے مکرم بنایا، خشکی اور تری میں آمد و رفت کا اللہ نے ان کے لیے انتظام کیا ہے، انہیں پاکیزہ روزی عطا فرمائی ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور اپنی مخلوقات میں سے بہت سے مخلوقات کے اوپر ہم نے انہیں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ 71 73 نمبر آیت میں اللہ نے قیامت کے بعد مظاہر کا ذکر فرمایا ہے کہ جو اہل ایمان ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے گا، اور خوشی سے اپنی کتاب پڑھیں گے، جیسا کہ جس کا رزلٹ نکلے اور اچھا رہے تو خوشی بار بار پڑھتا ہے۔ البتہ جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اپنے نامہ اعمال کو نہ پڑھنا چاہیں گے نہ پڑھ سکیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن نابینا اٹھائے گا۔ آیت نمبر 74 77 میں اللہ نے اپنے اللہ کے رسول سے تسلی دیتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ آپ اپنے کام میں لگے رہیے، مخالفین کی باتوں میں نہ آئیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ جب کوئی قوم اپنے نبی کو اپنے شہر سے نکال دیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو بھی باقی نہیں رہتا۔ تو اگر یہ لوگ آپ کو اس شہر سے نکال دینا چاہتے ہیں تو آپ یقین مانیے کہ پھر آپ کے بعد یہ بھی باقی نہیں رہ پائیں گے۔ علی کل حال آیت نمبر 78 کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نماز کا حکم دیا ہے، اور اسی آیت سے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، اس سے علماء نے 5 وقتہ نمازوں کا وقت مستنبط کیا ہے۔ اہل علم تفسیر کی کتابوں طرف رخ کر کے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری بات اہل علم نے بہت یہ کہی ہے کہ اللہ کے رسول کو ادھر تسلی کا بیان تھا اور کافروں کے مقابلے میں اپنی دعوت پر جمع رہنے کا بیان تھا۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے گویا اپنے نبی کو یہ حکم دیا کہ اللہ کی مدد کے لیے، اطمینان اور سکون کے لیے آپ نماز کو اپنائیے۔ اسی آیت سے نماز فجر کی فضیلت بھی روشنی پڑتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت فرشتوں کا وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودہ، یعنی فرشتے حاضر رہتے ہیں۔ اور دوسری جو بہت بڑا سبق ہم کو اور آپ کو ملتا ہے، کاش کہ ہم اور آپ توجہ دیں، کہ وقرآن الفجر، گویا کہ قرآن مجید نماز فجر کا قرآن پڑھنا بہت بڑا حصہ ہے۔ آج کی طرح یہ نہیں کہ 10 آیتیں 15 آیتوں کے اوپر اکتفا کیا جائے، یہ قرآن الفجر میں داخل نہیں ہے، بلکہ بعض علماء نے تو کہا ہے کہ جمعہ کے دن نماز جو ہوتی ہے فجر کی وہ مختصر ہوتی ہے عام دنوں کے مقابلے میں، اس لیے کہ جمعہ کے دن اور بھی کچھ کام رہا کرتے ہیں۔ یہ گویا کہ سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت یہ مختصر ہے۔ وقرآن الفجر، یہ قرآن الفجر کا مصداق نہیں بلکہ عام دنوں میں یہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ علی کل حال یہی سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر، میں تو کہتا ہوں کہ اس قدر معانی اس سورت کے اندر ہے کہ اگر میں باتوں کو سمیٹوں نہیں تو یہ معاملہ جو ہے کتنا لمبا ہوتا جائے گا۔ اسی سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 82
اور 88 آیت میں قرآن کی عظمت اور اس کے معجزے کا ذکر فرمایا ہے، بلکہ ایک ایسا چیلنج فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آج 1400 سال سے زائد گزر گئے ہیں، لیکن دنیا کے کوئی ادیب، کوئی عالم اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا ہے۔ قل لئن اجتمعت الجن والانس على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ نے قریش اور یہودیوں کے ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ وہ کیا کہ وہ آپ سے پوچھتے تھے کہ روح کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو حکمت اور طریقہ اختیار فرمایا ہے، صرف یہ کہا کہ روح تمہارے رب کے حکم سے ہے، بس۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ تمہارے اس کے جاننے میں نہ کوئی فائدہ ہے، نہ اس سے تمہارے علم میں کوئی اضافہ ہوگا۔ یہی سمجھ لو کہ یہ تمہارے رب کے حکم سے ہے۔ یہی سے علماء نے یہ مسئلہ استنباط کیا ہے کہ سائل کے ہر سوال کا جواب اس کے وہ جیسا چاہتا ہے یہ دینا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ ایسا جواب دیا جائے جو اس کے فائدے کا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 90 سے 60 تک کافروں کے ایک طویل مطالبہ جو ہمیشہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ جو ہے ہمارے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو آپ کے لیے کھجوروں کا، انگوروں کا کوئی باغ ہو جس میں نہریں جاری ہوں، آپ ہمارے لیے آسمان پہ جا کر کوئی کتاب لے آئیے، اور ہم اس وقت تک کتاب ماننے کے لیے تیار نہیں آ کہ ہم اس کو پڑھنا شروع نہ کر دیں۔ یعنی 6-7 مطالبات کیے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں ان کا جواب دینے سے اعراض کیا اور فرمایا کہ دیکھو، قرآن اولاً تو جو ان کے پاس قرآن موجود ہے وہ رسول کی رسالت اور حقانیت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ لیکن یہ لوگ اعراض کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی سے آپ کہہ دیجئے کہ نشانیوں کا لانا میرا کام نہیں ہے۔ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا، میں تو ایک بشر ہوں جو رسول کی شکل میں آیا ہوں۔ معجزات کا لانا یہ ہمارا اپنی طاقت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد وہ آزار بھی بیان فرمائے اور وجہ بیان فرمائی کہ کس لیے لوگ نبیوں کی باتوں پر دھیان نہیں دیتے ہیں۔ آیت نمبر 101 سے لے کر کے 103 میں اللہ تبارک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ واضح کیا کہ موسیٰ علیہ السلام 9 نہیں 9 واضح کھلی ہوئی سمجھ میں آنے والی نشانیاں لے کر کے آئے، لیکن فرعون پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا اور یہ کہہ دیا کہ اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ مسحورہ تو جادو، تیرے اوپر جادو کیا گیا ہے۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ واضح کرنا تھا کہ آپ کی بات قبول جو لوگ نہیں کرتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کی بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں۔ آپ کی یہ جو نشانیاں ہیں بڑی واضح ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ وہ لوگ فرعون کے طریقے سے معاملے کو سمجھ کر کے حق کو قبول نہیں کرنا چاہتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون سے متعلق اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے فرعون تو جانتا ہے کہ یہ جو 9 نشانیاں میں لے کر کے آیا ہوں ہمارے رب کی طرف سے دی ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ایسے مکہ کے مشرکین بھی گویا جانتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے رسول ہے، لیکن پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آیت نمبر 104 سے 110 تک اس قرآن کی حقانیت، وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، اس قرآن کے پڑھنے کے آداب، وفرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث، ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا آپ کے اوپر اس لیے نازل کیا ہے کہ تاکہ ٹھہر ٹھہر کر کے لوگوں کو سمجھائیں۔ اسی طریقے سے اس پر ایمان لانے والوں کی صفات، وَيَخِرُّ الْأَذْقَانُ وَيَبْكُونَ، اور یعنی وہ گھٹنوں کے بل گر جاتے ہیں۔ اسی لیے آیت قرآن مجید میں جو سجدے ہیں ان میں سے ایک سجدے کی جگہ آیت ہے، اور آخری اس سے پہلے اللہ نے یہی بیان فرمایا کہ نماز میں قرآن پڑھنے کا ایک ادب یہ ہے کہ نہ تو بہت شور کیا جائے اور نہ ہی بالکل آہستہ سے کہ کوئی آدمی سن نہ پائے، ایسا نہیں، بلکہ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ آخری آیت اللہ تعالیٰ نے توحید اور حمد پر ختم کی ہے۔ جس طریقے سے یہ سورت اللہ کی تسبیح سے شروع ہوئی تھی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، ایسے ہی یہ سورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد پر آ کر ختم ہوتی ہے۔ قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اس کے بعد ساتھیو سورہ کہف، یہ سورہ کہف
آپ جانتے ہیں کہ بڑی فضیلت والی صورت ہے، میں اس کی فضیلت طرف نہیں جانا چاہتا، آپ لوگ بار بار سنتے ہیں، اور امید ہے کہ آج جمعہ کا دن تھا، اس جمعہ کے دن مبارک اس صورت کا پڑھنا ہمارے آپ کے لیے باعث برکت ہے، اس کا اہتمام آپ لوگ کیے ہوں گے۔ اصل یہ بتانا ہے کہ اس صورت میں اصل میں دیکھا جائے بنیادی چیز جو ہم نے سمجھی ہے وہ یہ ہے کہ فتنوں سے بچاؤ ہے، اس لیے کہ انسان کو عموماً جو ہے وہ 4 قسم کے فتنے لاحق ہوتے ہیں، اسی لیے تو آپ نے بیان فرمایا جو اس صورت کے ابتدا کی 10 آیتیں یاد کرے گا، پڑھے گا، سمجھے گا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہ جائے گا۔ تو یہ صورت فتنوں سے بچاؤ ہے، اسی لیے اس صورت کے اندر اللہ نے 4 فتنوں کا ذکر فرمایا اور اس کا علاج بیان فرمایا ہے۔ میں اس کو پوری تفصیل سے نہیں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک سمجھنے والوں کے لیے ایک رہنما کے طور پر اصول بیان کر دوں آپ کے سامنے کہ ہم کس طریقے سے ان 4 فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ دین کا فتنہ ہے، مال کا فتنہ ہے، علم کا فتنہ ہے اور حکومت کا فتنہ ہے۔ ان 4 فتنوں کا ذکر کیا اللہ نے، اور ہر ایک کے بعد ہر ایک پر تبصرہ کیا ہے۔ جو زیادہ کام کی بات ہے ان فتنوں کے اوپر جو تبصرہ اللہ نے کیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس تبصرے سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اور آپ کس طرح ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ علی کل حال اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کی ابتدا الحمدللہ سے کہی۔ قرآن مجید میں 4 صورتیں ایسی جن کی ابتدا الحمد سے ہو رہی ہے، آپ لوگ اس کو تلاش کر سکتے ہیں۔ 4 صورتیں ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ الحمدللہ، یہ 4 یا 5 ہیں الحمد، ہمارے خیال سے اس کو چھوڑ کر کے 5 ہے الحمد، سورہ فاتحہ کو چھوڑ کر کے 5 ہیں، سورہ فاتحہ کو لے کر کے 5 ہیں، اور سورہ فاتحہ کے علاوہ 4 ہیں۔ وہ 4 صورتیں ہیں، ان میں سے ایک صورت کیا ہے؟ الحمدللہ۔ اور مناسبت یہ ہے کہ سورہ بنو اسرائیل کی انتہا کس پر تھی؟ قل الحمدللہ، آپ کہیے، اور پھر گویا کہ بندہ کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے شروع ہو کر قرآن کی صفات بیان کی گئی، قیمہ، وہ بالکل درست ہے، کہیں اس میں ٹیڑھا پن نہیں ہے، لا عوجا، اس میں کہیں اپنے مقصد کو بیان کرنے میں، اپنے دلائل کو پیش کرنے میں، ہر چیز کے اندر وہ بالکل درست ہے۔ پھر وہی چیز جو سورہ بنو اسرائیل کے شروع میں بیان کی گئی تھی، قرآن کے نزول کا کیا مقصد ہے، وہی چیز یہاں بیان فرمائی کہ مومنین کے لیے بشارت ہے اور کافرین کے لیے نظارت ہے۔ آیت نمبر 8 اور 9 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جذبات کی ترجمانی ہے کہ جو ایک ناصح اور مخلص مربی کے دل میں اپنے پیروکاروں اور شاگردوں کے بارے میں ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ کتنی اچھائی سے اور کتنے اچھے انداز سے میں اپنی بات اپنے سامنے والے کے سامنے سنا سکوں، سامنے والوں کے سامنے رکھ سکوں۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جذبہ جو بیان کیا گیا ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، بڑے گویا کہ اللہ ترحمانہ انداز میں اللہ تعالیٰ بیان فرمایا ہے کہ آپ پریشان ہو رہے ہیں، حالانکہ آپ پریشان نہ ہوئے، یہ لوگ دنیا کی زندگی کے اندر مگن ہیں، اور دنیا کی زندگی جس طریقے سے ختم ہو جائے گی اس طریقے سے ان کو بھی ایک دن افسوس کرنا پڑے گا۔ آیت نمبر 9 سے ساتھیوں اہل کہف کا قصہ شروع ہوا ہے۔ ابتدائی 3 آیتوں میں صرف خلاصہ بیان کیا گیا ہے، صرف خلاصہ، اور پھر اس کے بعد 26 آیت تک قصے کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔ اس واقعے میں آج کے نوجوانوں کے لیے گویا سبق ہے اس فتنوں کے دور میں کہ وہ نوجوان جو 7 کی تعداد میں تھے، غالب راجح قول یہی ہے، جبکہ قرآن نے اس کو بالکل واضح طور پر نہیں بیان فرمایا، وہ ہے کہ وہ نوجوان فتنوں، اپنے دین کے فتنے کے لیے، سب سے بڑا فتنہ پہلا شروع ہوا ہے کہ دین کا فتنہ، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ کس طریقے سے وہ 7 نوجوان جو تھے، وہ اصل میں بیان کیا جاتا ہے کسی ایک آبادی میں تھے جو موحد تھے۔ انہوں نے جب توحید کو اپنایا اور توحید کی جب دعوت شروع کی، لوگوں کے سامنے رکھنا شروع کیا۔ اب اذان کے لیے رکتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ تو ساتھیوں، میں اصحاب کہف کا قصہ کہہ رہا تھا، میں وہ قصہ آپ کے سامنے نہیں رکھتا، عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے اسی صورت کے اندر اس جو دین کا فتنہ ہے، دین میں فتنہ پڑنے کی وجہ سے اس پر جو اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا ہے وہ بڑی اہم چیز ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز تو ہے ساتھیوں کی، دیکھیے کہ فتنوں کے دور میں کسی بھی انسان کو 2 چیزوں کی بڑی ضرورت رہتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ فتنوں سے دوری ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ صدق دل سے دعا ہے۔ اسی لیے ان بندوں کی بڑی مشہور دعا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کہا تھا، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے رب ان فتنوں سے بچنے کی ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے،
ہمارے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے، ہم آپ کے محتاج ہیں. ربنا ہب لنا من لدنک رحمت، وہ اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارا معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی درست سیدھا راستہ تو نکال دے. تو گویا بندہ کیا ہوتا ہے؟ اولا تو فتنوں سے دوری، اور دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ صدق دعا کا محتاج ہوتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد جو تبصرہ کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے عموماً اور ہمیں اور آپ کو جو پیغام دیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ دیکھیے، اگر ہم ان فتنوں سے یعنی دین کے میں پڑھنے کا جو فتنہ ہوتا ہے اس سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو چند چیزوں کو اپنانا ہوگا. پہلی چیز کیا ہے کہ ہمیں اولاً دولت اور والوں سے ہمیں اور آپ کو کنارہ کش ہونا پڑے گا، یہ سب سے اہم چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں غریبوں، نادار، مخلص ساتھیوں کو صحیح تربیت کرنی ہوگی، جیسا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ میں واضح ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ کتاب الہی اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِن کتاب ربک، جیسے ہی یہ واقعہ ختم ہوا اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول حکم دے رہا ہے اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِن کتاب ربک لا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. گویا یہی وہ کتاب ہے جس کو پڑھ کر کے اس پر تدبر کر کے انسان اپنے آپ کو دین میں پڑھنے والے جو ڈالنے والے فتنوں سے ان سے بچا سکتا ہے. تیسری چیز یہ، چوتھی چیز یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت ہونی چاہیے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم، نیک لوگوں کی صحبت اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنوں سے بچنے کے جو وسائل بیان کیے ہیں ان میں نیک لوگوں کی صحبت بھی ہے. پانچویں چیز، صبح و شام اللہ تعالیٰ کا ذکر، یہ بہت ضروری ہے. یدعون ربهم بالغداة والعشی، اس کے علاوہ کیا ہے؟ اخلاص ہونا چاہیے. یدعون ربهم یریدون وجہہ. اور ساتویں چیز کیا ہے؟ آخرت کی یاد ہونی چاہیے. تريد زینت الحیات الدنیا، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ 7-8 اصول ہیں. اگر کوئی شخص بچنا چاہتا ہے تو اسے ان چیزوں کو اپنانا پڑے گا. اس کے بعد آیت نمبر 29 سے لے کر کے 31 میں اللہ تعالیٰ دین سے متعلق میں فتنے میں پڑھنے والے اور فتنے میں نہ پڑھنے والوں کا انجام بیان کیا ہے. جو لوگ فتنے میں پڑھیں گے اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، اور جو لوگ نہ پڑھیں گے ان کے لیے کیا بشارت دی؟ أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ. عَلَىٰ كُلِّ حال آیت نمبر 32 سے 44 تک اللہ تبارک و تعالی نے مال کے فتنے کا ذکر فرمایا ہے. بعض مفسرین کی تفسیر کے مطابق یہ دو ساتھیوں کا ذکر ہے. ایک ساتھی مالدار تھا اور دوسرا ساتھی غریب تھا. جو مالدار ساتھی تھا اللہ تعالیٰ اسے 2 باغ عطا فرمائے تھے، انگور کے تھے، کنارے کنارے کھجوروں کی باڑ لگی ہوئی تھی اور درمیان میں کھیتی ہوتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی زمین عطا فرمائی تھی، کھیتیاں خوب ہوا کرتی تھی. لیکن اس کے نتیجے میں اس نے کیا کیا؟ کبر سے کام لیا، غرور سے کام لیا اور ناشکری سے کام لیا. یہاں تک ہے کہ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا. یہ ہمیں دنیا میں تو ملا ہی ہے، دیکھو ہمارے ساتھی کیسے، ہمارے دوست کیسے ہیں. اور اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہماری قیامت میں حاضری بھی ہوئی تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اونچا مقام دے گا. لیکن اس کے ساتھی نے انہیں سمجھایا، کہا کہ اولاً تو تمہیں شکر کرنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے. شکر ہے کہ تم داخل ہو تو کہو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ کہو، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کراؤ، یعنی یہ ہونا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کرنے کے بعد اس پر جو تبصرہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے مال کے فتنے سے انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. اور یہ معاملہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد والی آیتوں میں ذکر کیا ہے. مثال کے طور پر پہلے تو اللہ تبارک و تعالی بیان وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، 2 چیزیں بڑی اہم بیان فرمائی. ایک چیز تو یہ ہے کہ انسان دنیا کی زندگی پر توجہ دے. جیسے وہ شخص بڑا اترایا اپنے باغ پر، اپنے کھیتی کے اوپر، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ صبح سے شام ہوتے ہوتے یا شام سے صبح ہوتے ہوتے اس کی ساری کھیتی کیا ہو گئی؟ رائے گاں ہو گئی. تو انسان اس دنیا پر اللہ نے اس کی مثال کیا دی ہے؟ بارش نازل ہوتی ہے، زمین سے سبزے اگتے ہیں اور تھوڑے ہی دن میں کیا ہے؟ لہلہاتے ہیں اور پھر اس کے بعد سوکھ جایا کرتے ہیں، یا تو اللہ کی طرف سے کسی عذاب سے یا اپنے وقت کو پہنچ کر کے. تو انسان اگر اس زندگی کے اوپر غور کر لے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کو زیادہ توجہ
باقیات اور صالحات پر دینا چاہیے، اس لیے کہ باقیات اور صالحات کیا ہیں؟ وہی ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں، وہی آخرت میں ثواب کے لحاظ سے اور امید کے لحاظ سے زیادہ ہیں۔ اللہ نے امید کہا ہے اس لیے کہ جو امید انسان کو اپنے نیک عمل سے ہونی چاہیے، وہ امید انسان جو عقل مند ہے وہ اپنی اولاد سے بھی وہ امید نہیں کر سکتا ہے۔ علی کل حال اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 47 سے 49 تک قیامت کے بعد مناظر کا ذکر فرمایا ہے۔ کیوں مال کے فتنے سے بچنے کے لیے باقیات الصالحات کو ثواب اور امید کے لحاظ سے اچھا قرار دیا ہے۔ اس کا اظہار کہاں ہونے والا ہے؟ قیامت کے دن۔ تو قیامت کے دن سب کے نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے۔ تو یہ مناظر جو بیان کے اللہ نے پڑھنے اور سننے کے لائق ہے۔ پہلا منظر کیا ہے؟ اللہ سب کو جمع کرے گا، کوئی باقی وہاں پر نہیں رہے گا۔ کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہاں ہم چھوٹ جائیں گے۔ اللہ فَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم ایسا جمع کریں گے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور دوسری بات اللہ نے بیان فرمائی کہ لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ، یعنی گویا ہر انسان تنے تنہا آئے گا، کوئی اس کا مددگار نہیں ہوگا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہر انسان کو اس کا نامہ اعمال کھلا اس کو سونپا جائے گا۔ اور چوتھی چیز جو سب سے خطرناک ہے، اس نامہ اعمال میں ہر چھوٹی بڑی کوتاہی اور گناہ لکھا ہوگا، اس کی وجہ سے ظالم پریشان ہو جائے گا۔ آیت نمبر 50 اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے کی طرف اشارہ کر کے مشرکین کو خصوصاً اور تمام دنیا کے لوگوں کو عموماً متنبہ کیا ہے کہ اس کی دشمنی تم کو معلوم ہے، اس کی دھوکہ دہی کا تمہیں علم ہے، پھر بھی تم اس کی پیروی میں کس طریقے سے پڑ جاتے ہو۔ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں لے جا کر کے جہنم میں ڈال دے۔ آیت نمبر 54 اور اس کے بعد اللہ تبارک و قرآن کے حجت ہونے اور واضح حجت ہونے کا ذکر فرمایا ہے، اور لیکن اس حجت کا لوگ کیسے مقابلہ کرتے ہیں اس کا بھی ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اس قرآن میں ہم نے ہر قسم کی مثالیں دے کر کے سمجھائی ہیں، لیکن اس کا جواب لوگ حجت سے نہیں پیش کرتے ہیں بلکہ عذاب الہی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عذاب الہی، کیا چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر عذاب آئے یا اللہ کے عذاب کو دیکھ لیں؟ یہ جس طریقے دوسری قومیں کہتی ہیں جب یہ وقت آ جائے گا تو ان کے پاس توبہ کا موقع نہیں رہ جائے گا۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 57 نمبر آیت اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے والوں کو بہت بڑی دھمکی دی ہے۔ ومن اعرض عن ذکری فمن اعرض عن ذکری، نہیں، اللہ فرماتا ہے ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ فاعرض عنہا ونسی ما قدمت یدہ، یعنی اس شخص سے بڑا ظالم، یعنی گویا کہ انسان کی زندگی میں اگر سب سے بڑا ظلم ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کی ہوئی آیات کے اوپر توجہ نہ دے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور اس نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا کہ ومن اظلم ممن ذکر بآیات فاعرض ونسی ما قدمت یدہ انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوا وفی آذانہم وقرا، ہم ان کے دلوں کے اوپر پردہ ڈال دیں گے۔ گویا یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کا نتیجہ نکلتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو گویا یہ سبق ہے کہ اللہ کا ذکر جو قرآن ہے، ہم اس سے آپ اگر اعراض کریں گے تو ہمارے دل بھی سخت ہو جائیں گے اور ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ اس پارے کے آخری صفحے سے وہ تیسرا قصہ شروع ہو رہا ہے جو علم کے فتنے کا ہے، چونکہ اس کا تعلق 16ویں پارے سے بھی ہے، لہذا ہم اس کو 16ویں پارے کے ساتھ تک کے لیے مؤخر کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دین کو فتنے میں ڈالنے سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہماری مصیبت دین کے اوپر نہ لے آئے، اللہ تعالیٰ ہمیں مال کے فتنے سے محفوظ رکھے، قرآن کی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔